برادران اسلام، جملہ حاضرین کانفرنس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے اپنے پوری کائنات کے مرکز عقیدت، وہ شہ بحر و مر، مالک خشک و تر، صاحب انا اعطیناک الکوثر، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی نذر پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان محترم، جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا اس کے تعلق سے کچھ دیر آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ پوری دنیا کے اندر شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں لگی ہوئی۔ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی بندگی میں لگی ہوئی ہیں، اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ چاند ہو، وہ سورج ہو، وہ دریا ہو، وہ سمندر ہو، بحر و بر ہو، پتھر ہوں، نباتات ہو، جمادات ہو، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں۔ اور جو قوم اسلام کو مانتی ہے اور بانی اسلام آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا اور اللہ کا بھیجا ہوا نبی و رسول تسلیم کرتی ہے اور ان کو مانتی ہے، اس قوم کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اگر اس لفظ سے غور کیا جائے کہ مسلمان کس بلا کا نام ہے، مسلمان کسے کہا جاتا ہے، مسلمان کون ہے، تو اگر ہم اس کا معنی دیکھیں گے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کا معنی ایک تو یہ ہے، مسلمان کہتے ہیں اسے جو اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کر دے، اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے والے کو، اللہ کی بندگی کرنے والے کو، اللہ کی فرما برداری کرنے والے کو، اللہ کے قوانین
جو آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر لے کر تشریف لائے ان قوانین کو مان لینا، دل و جان سے مان لینے کا نام اسلام، اور ان کو تسلیم کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان محترم، تو پتہ چلا جو چیز اللہ کی بندگی کر رہی ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے، وہ مسلمان ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ چاند جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اللہ کی اطاعت کر رہا نہیں کر رہا؟ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو آپ کا برجستہ یہ جواب ہوگا، ہاں یہ چاند، یہ سورج اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ہوائیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں؟ اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں؟ ہاں یہ ہوائیں اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں، یہ فضائیں اللہ کی اطاعت و بندگی کر رہی ہیں، یہ جبال شامخہ اللہ کی عبادت و بندگی کر رہے ہیں، یہ چاند و سورج اللہ کی عبادت و بندگی کر رہے ہیں، یہ ہوائیں، یہ بحر و بر، یہ شجر و حجر، نباتات، جمادات، یہ نسیم سحری، یہ ابر بارندہ، جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اللہ کی بندگی کر رہی ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں۔ تو پتہ چلا جو چیزیں اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں، جو اللہ کی بندگی کر رہی ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کر رہی ہیں، اپنے وجود کو اللہ کے آگے ختم کر رہی ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں، وہ چیزیں مسلمان ہیں۔ تو پتہ چلا یہ چاند بھی مسلمان ہے، یہ سورج بھی مسلمان ہے، یہ ہوائیں بھی مسلمان ہیں، یہ فضائیں بھی مسلمان ہیں، یہ بحر و بر بھی مسلمان ہے، یہ سمندر بھی مسلمان ہیں، آبر بارندہ بھی اللہ کی بندگی کر رہا ہے، بھی مسلمان ہے۔ تو پتہ چلا جو اللہ کی عبادت کرے گا، جو اللہ کی بندگی کرے گا، جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، وہ چیز مسلمان ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، تو پتہ چلا یہ سب کی سب چیزیں مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو پیغام لے کر بھیجا اور دنیا کے اندر وہ تشریف لائے، وہ کوئی کمزور نہیں تھے، وہ بڑے طاقتور تھے۔ پوری کائنات ان کے اشارے پر ناچتی تھی، پوری کائنات کو اللہ نے ان کے قبض و اختیار میں دے دیا تھا۔ کچھ گروہ ہیں، کچھ جماعتیں ہیں جو آقائے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجبور مانتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے انہیں کوئی طاقت نہیں دی، اللہ نے انہیں کوئی اختیار نہیں دیا تھا۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہوں گا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور چیز کون ہے، تو آپ کا جواب ہوگا دنیا کے اندر پتھر بڑا طاقتور ہے، لوہا بڑا طاقتور ہے۔ اگر میں نے مان لیا کہ پتھر بڑا طاقتور ہے، مگر کوئی پتھر کے اوپر اگر آپ اس سے زیادہ طاقتور چیز ماریں گے تو پتھر چکنا چور ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نے کہا نہیں پتھر سے زیادہ طاقتور لوہا ہے، تو میں نے مانا لوہا طاقتور ہے، مگر اگر اس لوہے کو اگر آپ آگ میں رکھ دیں تو یہ لوہا کمزور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ پتہ چلا لوہا طاقتور نہیں ہے، آگ طاقتور ہے۔ مگر جب ہم نے آگ کو طاقتور تسلیم کیا، مگر آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی ہے۔ اگر ہم پانی کے سامنے جاتے ہیں اور پانی کو آگ پہ ڈال دیتے ہیں تو پتہ چلا آگ کمزور ہے، پانی بڑا طاقتور نظر آ رہا ہے۔ جب ہم نے کہا نہیں پانی بڑا طاقتور ہے، تو دیکھا ایک چیز اور بھی طاقت ہے، پانی سمندر میں بھرا ہوا ہے، دریاؤں بھرا ہوا ہے، تالاب بھرا ہوا ہے، مگر سورج کی شعاعیں جب اس کے اوپر پڑتی ہیں ہزاروں ٹن پانی کو کھینچ لیتی ہیں اور پانی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا نہ آگ طاقتور ہے، نہ آگ طاقتور ہے، نہ لوہا طاقتور ہے، نہ مٹی طاقتور ہے، نہ پانی طاقتور ہے، سورج بڑا طاقتور ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ ان ساری چیزوں سے زیادہ اگر کسی میں طاقت ہے تو سورج کے اندر طاقت ہے، سورج بڑا طاقتور ہے۔ مگر ایک مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سورج ہے، مقام صحبہ ہے، اللہ کے رسول جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس چاند و سورج کو ہم نے بڑا طاقتور سمجھا تھا، مگر رسول اللہ کے ایک اشارے پر چاند کے بھی دو ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سورج بھی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے اشارے مصطفیٰ میں۔ تو پتہ چلا کائنات کے اندر سب سے زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے تو اللہ کے رسول جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔
عزیزان محترم، تو پتہ چلا اللہ نے اپنے محبوب دانے خفا و غیوب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ طاقتور بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ ساری دنیا کی طاقتیں ان کے دستے کرم میں ہیں، وہ اگر اشارہ کر دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ بچپن کے عالم میں چاند کا انگلی کا اشارہ کر دیں تو چاند کھیلتا ہوا ان کے ساتھ نظر آئے، اور انگلی اگر کوئی دشمن رسول یہ کہے کہ ہم آپ کو مانیں گے مگر اس بات پہ مانیں گے اگر آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، تو سرکار اپنی انگلی کا اشارہ کر دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ سورج ڈوب رہا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے۔ تو اس سورج کو ہم نے سب سے زیادہ طاقتور مانا تھا، مگر اشارے مصطفیٰ پر یہ چاند و سورج گردش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو پتہ چلا سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی ذات ہے، کوئی اختیار والی ذات ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔